السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو نہیں بولنا ماں باپ کا اپنے بچوں کو ان کے ہر ڈیمانڈ پر، ان کے مانگ پر، ان کے طلب پر، ان کے رونے پر، ان کے ضد کرنے پر، ان کے اشارے کرنے پر جو نو بولنا ہے کبھی کبھار یا اکثر و بیشتر یا سوچ سمجھ کر، یہ آج کے زمانے میں پیرنٹس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ بڑی اسپیچ کرنا ہے یا بہت بڑا ڈیل کرنا ہے۔ بہت بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے بچوں کو نہ بولنا، اور بہت آسان ہوتا ہے بچوں کے ڈیزائرز، ان کے کریونگ، ان کے خواہشات کے حساب سے ان کو وہ چیز دے دینا، جی حضوری کرنا، ان کو وہ چیز پرووائڈ کر دینا۔ تو اس کا تعلق یہ جو ماں یا باپ یا گھر کے لوگ، دادا دادی، نانا نانی، بچوں، چھوٹے بچوں کو خاص کر کے یا بڑے بچوں کو بھی ہر چیز میں یس باس کا جو کانسیپٹ دیتے ہیں یا لیونگ سٹائل دیتے ہیں، یا ان کے ذہن میں بولتے ہیں کہ تمہاری ہر بات مانی جائے گی، تمہارے لیے ہر چیز یہاں پہ پرووائڈڈ ہے، تو اس کا اثر ان کے ذہن و دماغ پر بہت ہی زبردست طریقے سے پڑتا ہے۔ کیونکہ آج کے بچوں میں یہ جو سینس اور ایک جو ان کی سائیکالوجی جو بن رہی ہے، نفسیات جو بن رہی ہے نا آج کی جنریشن میں، اس کے اندر جلد بازی ہے، نیا پن ہے، نیونیس ہے، اور ایک سرعت ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ٹرائل کرنے کا، ہر چیز کو آزما کے دیکھنے کا ایک ان کے اندر فکر پایا جاتا ہے، ان کے خواہشات بہت ہیں، ان کو مزہ چاہیے۔ یہ آج کی جنریشن میں ہے۔ اگر اس میں نو اگر نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ جیسے بچے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کو نیا نیا ملے، بہت جلدی وہ کسی چیز سے اگتا جاتے ہیں، اور ہر چیز ان کو مل رہی ہے، ہر چیز ان کو بار بار مل رہی ہے، کوئی کوئی سٹاپ نہیں، کوئی آبسٹیکلس نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں، کوئی مانع ہے ان کے لیے نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سو یہ جو آج کے بچوں کی جو ذہنیت یا نفسیات جو بن رہے ہیں، اس میں اگر لفظ نو کا اگر کاما یا فل سٹاپ یا آبسٹیکل نہ ہو تو یہ بہت ہی بھیانک انجام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو یہ ورڈ بولنا سیکھنا پڑے گا، ماحول بنانا پڑے گا گھر کا۔ اور ایک بات یہیں پہ میں صاف کر دیتا ہوں، یہ زور، زبردستی، غصہ اور مجبوری، رونا چلانا، اس کے ذریعے سے نہیں۔ یہ آپ کے کمیونیکیشن کا، آپ کے بچے کا اور ماں کا، بچے کا اور باپ کا آپسی تال میل کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا یہ چیز ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز آپ کیجیے، یہ چیز میں دوں گی، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، اس سے بہتر فلاں ہے، یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ یہ جو چیز کے لیے بچہ تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز میں یس باس، حاضری، وہ ان کی جو ہے حکم کی فرما برداری، یہ بچوں کی زبردست نیگیٹو تربیت ہے، منفی تربیت ہے، ان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ نو جب ماں یا باپ کے اس منہ سے جب نکلتا ہے ایک ریلیونٹ اور اچھے انداز سے، ایک ڈکٹیٹرشپ یا ایک کروئل انداز سے نہیں، یا فرسٹریٹ ہو کے نہیں، اچھے انداز سے کسی چیز پر ایک کیلکولیٹیولی بچوں کو سمجھاتے ہوئے، سمجھانے کے انداز سے جب نکلتا ہے، نہیں رک جاؤ، انتظار کرو، ویٹ کرو، صبر کرو، اب نہیں، یہ سب اس کے ملتے جلتے معنی کے نو کے معنی میں دیتے ہیں، اور بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے بچوں کی طبیعت پر، بچوں کے نرچرنگ پر، بچوں کی سائز شخصیت پر، ان کی پرسنالٹی پر، ان کے فیوچر کے اپ برنگنگ پر کیا ہوتا ہے؟ میں چند اس میں سے گناتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک چیز کی قیمت معلوم پڑتی ہے۔ جیسے میں نے بچوں کو کچھ کلر پینس لا کے دیا، آج کے ماں باپ بولتے ہیں کہ میرے بچے کو کسی چیز کی قیمت ہی نہیں ہے۔ کرافٹ ڈیمانڈ کرتی ہے، میں لا کے دیتی ہوں، کھلونا ڈیمانڈ کرتا ہے، میں لا کے دیتا ہوں، لیکن 1 گھنٹے کے اندر وہ پھینک دیتا ہے اور اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے آسانی سے پرووائڈ کیوں کیا؟ اس کے رونے پر، اس کے ناراض ہونے پر، اس کے ناشتہ نہیں کرنے پر، یا بریک فاسٹ نہیں کرنے پر آپ فوراً لا کے دیں۔ یہ اصل میں پیرنٹس کی طرف سے ہونے والی غلطیوں کے اثرات ہیں، غلط اثرات ہیں، سمجھے آپ؟ تو ان کو اس بات کی قدر کب معلوم پڑے گی؟ جب آپ ان کو یہ بھی ان کے جو ہے کمیونیکیشن میں شامل کریں گے، نو نہیں بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کا وہ قدر کریں گے جب آپ کوئی چیز دیں گے نو بول کر، یا رکنے کے بعد یا انتظار کرنے کے بعد جب دیں گے نا، اس کی قیمت زیادہ دیں گے۔ دوسرا، ان کی جو ذہن کی جو بناوٹ اس ایسے ہوتی ہے، بچوں کو کسی چیز کے نئے ملنے کا احساس اور علم، اور ان کو اس کا فیلنگ ہوتا ہے، اور ہارنا بھی ان کو آتا ہے، ہمیشہ جیت، ہمیشہ سب سے اول نمبر پہ نہیں۔ اگر جیتیں گے تو غصہ آ جانا، یا ہمت ہار جانا، یا سامنے والے سے جلیسی کرنا، نہیں بھائی ہارنا بھی ہم نے سیکھا ہے، ہم کو کوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں نہیں ملی ہیں، تو اندر ویسی ہی ان کی وائرنگ ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے نا نروس کی جو سسٹم ہے، اس کے اندر وہ چیز اڈاپٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی نہیں بھی ہماری زندگی کا لازم حصہ ہے۔ کسی چیز میں جو ان کو چاہیے تھا کمی ہو گئی، تو کمی کو ایڈجسٹ ہونا، کوئی چیز ان کو پرووائڈ نہیں ہوئی، جو چیز ان کی خواہش تھی، کریونگ تھی ان کی، یا ان کے ڈیزائرز تھے، نہیں ملے، چلو بھائی اس سے پہلے بھی تو بہت ساری چیزیں نہیں ملی تھی، ایڈجسٹ ہونا سیکھتے ہیں آج کے بچوں کا۔ میں ایک فیملی کاؤنسلنگ سینٹر سے میرا تعلق ہے۔ میرٹل لائف کے اندر سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ ہے کہ بھائی جو ان کے ایک ارادے تھے، یا جو تمنائیں تھیں، جو وشز تھے شادی سے پہلے، جب نہیں ملے یا تھوڑے لیٹ ہو گئے، وہاں پہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، وہاں پہ اپنے آپ کو بنا نہیں سکے، استقامت نہیں دے سکے،
ٹھیک ہے. تو وہ جو ایڈجسٹ ہونے کی جو صلاحیت کی جو کمی ہے یا جو قحط سالی ہے اس کو بھرپائی کرنے کے لیے بچپن سے بچوں کے سامنے ماں یا باپ یا مینٹور ان کو نو یعنی رکیے، انتظار کیجیے، انتظار کرنا سکھائیے. آپ ان کو ویٹنگ کرنے کی جو क्षमता ہے، جو صلاحیت ہے، جو ایک اسٹرینتھ ہے، انتظار کرنا ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک علو ہمت ہے، یعنی کہ ایک عظمت والا کام ہے. اتنا آسان کام نہیں انتظار کرنا کسی چیز کو. انتظار بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے. یہ بچے کو بچپن سے آپ لفظ نو کے ذریعے سے دے سکتے ہیں اور آگے جا کر وہ ایڈجسٹ ہونا سیکھے گا اور کسی چیز کے نہیں ملنے پر اس کو نیگیٹو وائبس نہیں آئیں گے، غصہ یا چڑچڑاپن یا ناراضگی یا سیڈنس، نعوذ باللہ، یہ بہت دور تک بھی اس کو لیڈ کر سکتی. صرف ایک لفظ کی کمی جو آج کل مجھے دکھ رہی ہے اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ اس پر بات کر رہے ہیں، کتابیں بھی شاید لکھ رہے ہیں کہ بھائی نو، پاور آف نو میں بھی لکھنا چاہیے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بچے کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی کرافٹ، کوئی پین، کوئی جو کھانے کی چیز ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ دے، ماں کا شکر، باپ کا شکر اور سب سے پہلے اللہ کا شکر. آج کے زمانے میں بچوں کو شکر کرنا، شکریہ ادا کرنا، تھینک فل ہونا، تھینکس بولنا، یہ ایک آرٹیفیشیل چیز بن گئی. ماں باپ، بہن بھائی، بڑوں خاندان والوں کے لیے وہ لفظ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی تو ڈیوٹی ہے. اوکے. اور بچوں کے اندر جو تکبر، آج کے زمانے میں یہ چیز آپ محسوس کریں ہیں یا نہیں کریں مجھے نہیں معلوم، البتہ ہے، بچوں میں پائی جا رہی ہے، وہ ہے ایگو، اگنورینس. وہ بڑوں سے جو 40-50 سال کا جو آدمی کرتا ہے اس سے الگ ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. خاص کر کے اسکولز اور اپنے فرینڈس اور اپنے کزنس کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ کمپیریزن جو کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یا کٹ آف کرتے ہیں کسی کو اپنے آپ سے، دوسروں سے، یا اس کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی اصلاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا یہ سب منفی جو اثرات اپنے بچوں کی طبیعتوں میں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو لفظ نو کی جو عادت جو اپنے گھر سے جو آپ ڈالیں گے، ویٹ کرنے کی جو صلاحیت جو اپنے گھر سے جو ڈالیں گے، وہاں پر اس چیز پر بریک پڑے گا جو ان کو اگنورینس، تکبر، غرور، حسد کی طرف لیڈ کرنے والے ہیں. تو اس کا اور ایک فائدہ جو میں آخر میں ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں. آج کی جنریشن میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ بھائی بیسک نیڈس کیا ہے اور ایکسیلنسز کیا ہے، جس کو ہم عربی اور اصولی لینگویج میں بولتے ہیں. ایک ہے ہمارے حاجات اور ضروریات، بیسک نیڈس، ایسینشیل تھنگس، جیسے کھانا پینا، گھر، استاذ، ٹیچر، کاپی، کپڑا، یہ سب ہماری ضروریات ہیں. اور دوسری چیزیں ہیں جو ضروریات نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی بہت اچھی جا سکتی ہے، سب کے پاس ہونا بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی ڈیوٹی نہیں ماں باپ کی دلانا. وہ ہے کھانے پینے کے اندر لیکسوری، پہننے اوڑھنے کے اندر لیکسوری، استعمال کرنے کے لیے گیجٹس، موبائلس، ہاں، اور کھانے میں پینے میں ان کا ڈیمانڈ ہی الگ ہے، ہاں، پیزا اور برگر. بچوں کو نو کے ذریعے سے، لفظ نو کے ذریعے سے نیسیسٹیز اینڈ ایکسیلنسیز جو ہے نا، اس میں فرق معلوم ہوتا ہے. بھائی یہ میرے لیے ضروری ہے، اب مل گئی. اب یہ جو چیز میں جو فلاں جو چیز مانگ رہا ہوں میرے ماں سے یا باپ سے، وہ نیسیسٹی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی جی جا سکتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، بچہ ایک گیجٹ آپ سے پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کیونکہ اس کو دیا گیا ہے، پہلے سے اس کو عادی بنایا گیا ہے. اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ماں نے مجھے روکا ہے نا، یہ میرے بنیادی اور بیسک رائٹس اور نیڈس کو مارا ہے. اب وہ ذہن و دماغ میں بیٹھا ہے کیونکہ پہلے سے ماں نے اس کو یس یس یس، حاضر حاضر حاضر، کسی چیز میں نو نہیں. نو بولنا گویا کہ یار بچے کو ستانا سوچا انہوں نے، ہاں، اور اس سے اللہ نے دیا ہے تو کیوں ستائیں بچوں کو. بہت ہی عجیب اور غریب اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے ان پیرنٹس کو دیکھ کر جو یہ ڈائلاگ بولتے ہیں، ہم نے تو غریبی میں زندگی بسر کی، ہمارے ماں باپ نے. ارے بھائی ماں باپ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کے دعائیں دو. ماں باپ کی تم کب تک یہ ایسے جو ہے چاڑی اور چگلی اور بہتان تراشی کرو گے؟ ہمارے ماں باپ نے تو مجھے ہم کو نہیں دیا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے محروم رہیں، اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پئیں اور ان کی ضروریات پوری نہ ہوں. یہ جو فکر ہے واللہ بہت ہی جاہلانہ فکر ہے، بہت ہی ٹاکسک ہے ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ایون ان کے بچوں کے لیے. سمجھیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ اپنے بچوں میں ڈالنا ہے، ان کو معلوم پڑنا ہے کہ ان کے لمٹس کیا ہیں اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں اور کیا شکر ہے، کیا صبر ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی ذہن سازی ہونا ہے، ان کی بدن کی اور سوچ کی اور فکر کی، ایموشنز کی، جذبات کی ایک صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں بناوٹ ہونا ہے. تو لفظ نو یا دوسرے الفاظ میں نہیں یا ویٹ یا صبر، اب نہیں، ان الفاظ کا عادی بنائیے، لیکن وہ بھی مثبت انداز سے، ایک دم پولائٹلی اور پازیٹیولی. میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا. امید کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.